وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم پہلے بھی گزشتہ کئی خطبات سے ان کے تذکرے میں بہت ساری باتیں کر آئے ہیں، سن آئے ہیں، اور یہ عنوان اور حضرات صحابہ کا ذکر یہ انتہائی دلچسپ بھی ہے، اور اسے جتنا آپ لمبا لے کے جانا چاہیں، طوالت دینا چاہیں، آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک صحابی کی زندگی سے بھی اگر آپ منتخب واقعات کو لینا شروع کریں تو ایک ایک صحابی کی زندگی پہ اور اس کے فضائل پہ، خصوصاً جو خلفائے اربعہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، ان حضرات کے تذکرے میں اگر ایک ہی شخصیت کو لیا جائے تو شاید کئی جمعے گزر جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ ساتھ رہے اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ انہوں نے پھر آگے بیان کیا۔ بعض نے تو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے یا فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں دوسرے صحابہ نے بیان کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر اس قدر شدت سے اور مضبوطی سے عمل پیرا تھے کہ باقی لوگوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب جیسے حضرت سالم ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ سفر پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں باقاعدہ ایک جگہ کو بار بار دیکھا اور پھر وہاں پہ نماز پڑھی۔ پوچھنے پہ بتایا کہ میرے والد حضرت عبداللہ تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یہ جگہ دیکھا، تلاش کی کہ واقعی وہی جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پہ نماز ادا کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے نماز یہاں پہ پڑھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گزرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جس جگہ پہ نماز ادا کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی، ان کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر نے ادا کی، ان کے بیٹے جناب سالم بن عبداللہ انہوں نے بھی وہاں پہ نماز ادا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے حوالے سے، بات کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے سفیر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکات تھے صلح کے وہ طے کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کو بھیجا، تو وہ جب واپس گیا لوگوں نے کہا تھا جیسے تجھے بھیجا تھا، جس جوش خروش سے گیا تھا ویسے واپس نہیں آیا، ویسے نہیں واپس آیا، کیا بات ہوئی، کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو بات ہوئی وہ تو بعد میں کریں گے نا، پہلے میری بات سنو۔ میں بڑے بڑے ممالک کے جو بادشاہ اور ممالک ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے دربار بھی دیکھے، میں نے ان کی فوجوں کو بھی دیکھا، ان کے سپہ سالار کو بھی دیکھا، اور ان کے جو مصاحبین خاص ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا،
لیکن جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہے، میں نے کسی اور کے ساتھیوں میں ایسی بات نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وضو فرماتے، اور پھر میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ایک قطرہ بھی وضو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے استعمال ہو کے گرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ انتظار میں، ادھر پانی چہرے سے یا بازوؤں سے یا قدموں سے گرتا ہے، وہ اسے لپک کے لے لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اس سے اوپر کی بات میں نے دیکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک، عام الفاظ میں کہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کے قطروں کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ایسا بندہ جو مخالفین کی طرف سے شدید مخالفت کی حالت میں، ادھر سے انہوں نے اپنا بااعتماد آدمی کہ یہ جا کے سخت باتیں کرے گا، اپنے حق کی باتیں کرے گا ان سے، آپ دیکھ لیں جب وہ واپس آیا ہے، اگر وہ متاثر ہے کسی چیز سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے جو ہے وہ متاثر ہے۔ صحابیہ فرماتی ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں دوپہر کے وقت آرام فرمایا، اور دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا، میں نے اس پسینے کو جمع کر لیا، محفوظ کر لیا، اور اب جو میں خوشبو بناتی ہوں میں اس خوشبو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو استعمال کرتی ہوں۔ آپ ایسی مثالیں نہ دیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ آپ کو ملیں گی، جیسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ہمارے لیے پیدا فرما دی۔ اس قدر عقیدت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان، اور انتہائی بڑھاپے اور لاغری کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت کا مصداق بننے والے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں مدینہ کے ابتدائی دنوں میں، جب تک کہ آپ کے لیے رہائش کا بندوبست نہیں ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ سے کھایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ایک باقاعدہ ادب ہے جو ہمیں سکھایا بھی گیا ہے، کل مما یلی کا، جو آپ کے آگے ہے، آگے والی سائڈ ہے، آپ ادھر سے کھائیے۔ ایک سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، جو بچ جاتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم بھی اسی سائڈ سے کھاتے جس سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے کہ بچ گیا تو ضائع، ایسا ہرگز نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا، لیکن اس میں سے آپ نے کھایا نہیں، آپ نے کھایا نہیں اس میں سے، وہ جیسے آیا تھا ویسے کا ویسا ہی ہمارے پاس آ گیا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کھانا بچ کے جایا کرتا تھا وہ ہم کھا لیا کرتے تھے، آج اس میں سے کھایا ہی کچھ نہیں گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے میں لہسن ڈلا ہوا ہے، اور میں جو لہسن کی بدبو ہے میں اس کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جبریل آتے ہیں تو وہ اس کی بو کو محسوس کرتے ہیں، ان پہ ناگوار گزرتی ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں۔ حرام
حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، لیکن میں نہیں کھاتا کیونکہ میرے پاس جبریل آتے ہیں وہی لے کے، میں نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے، اور جناب جبریل کو ناگوار گزرتی ہے اس کی جو بدبو ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا، لیکن ہے حلال۔ آپ دیکھیے کہ کیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مزاج بدلا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے اپنے کھانے میں لہسن نہیں استعمال ہونے دیا، باوجود اس کے کہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی امیتوہما طبخن، اگر کسی نے کھانا ہے تو وہ ان کو پکا لے تاکہ ان کی بو جاتی رہے، ہے حلال۔ اور اس سے پہلے ظاہر ہے جناب صحابی کے بیان سے یہ بات واضح ہے کہ پہلے وہ کھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے اپنے کھانے میں طویل عمر پائی، لیکن کھانے میں لہسن نہیں استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ انہوں نے اپنا مزاج بدل دیا۔ اچھا ایک اور مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کدو ناپسند تھا، میں کھایا ہی نہیں کرتا تھا، کدو ناپسند تھا، میں نہیں کھایا کرتا تھا۔ ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا اتفاق ہوا ایک ہی برتن میں، اس میں گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ گوشت کو چھوڑ کے جو کدو کے ٹکڑے ہیں انہیں باقاعدہ پلیٹ میں سے تلاش کر کے جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اب چند لمحے پہلے کی بات کیا ہے کہ مجھے ناپسند نہیں تھا، انہوں نے کہا اس دن کے بعد میں نے کدو کو اپنی محبوب غذا بنا لیا، مزاج ہی بدل دیا۔ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ پھر ذرا محبوب کے ساتھ ہو کے دکھائیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے کلمے کو بعض کہتے ہیں کلمہ مکمل نہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کا کلمہ مکمل نہیں، صحابہ کا کلمہ مکمل نہیں تھا، انہوں نے وہ تو بیچ میں پڑھا نہیں، جو خاص لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ کا بھی مکمل نہیں، ہم بھی فارغ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا، وہ بھی فارغ، جبکہ قرآن کہتا ہے اگر کلمہ ویسا پڑھ لو نا جیسا صحابہ نے پڑھا ہے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، جھوٹی باتیں، غلط باتیں، بے بنیاد افواہیں مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تاریخ کی باتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں مانتے نہیں ہو، جبکہ خود اس قدر ڈھٹائی اور اس قدر نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ نہیں مانتے۔ ہمیں کہتے ہیں تاریخ مانو، خود قرآن نہیں مانتے۔ مالک کائنات کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا۔ اگر صحابہ کے ایمان کو دیکھ کے، ان کے کلمے کو دیکھ کے کچھ لوگ اختلاف کریں یا منہ موڑ لیں یا پھر جائیں، واپس پلٹ جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہیں اختلاف میں یا اختلاف کی جڑ۔ صحابہ کا ایمان، اس کے بارے میں تشکیک یا شکوک اور شبہات کیسے ممکن ہوا امت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن صحابہ کے بارے میں خود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا ایک لمحہ قیام کرنا، کھڑا ہونا اللہ کی عبادت کے لیے، ایک لمحہ
لمقام احدہم ساعہ، ایک لمحہ قیام کرنا تمہارے پورا عمر قیام کرنے سے بہتر ہے۔ آگے وضاحت میں ایک اور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، پوری عمر کے قیام سے بہتر ہے چاہے تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے۔ 950 برس تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، یعنی نوح جتنی عمر اگر دے دی جائے کسی شخص کو اور وہ اس پوری عمر میں اللہ کے سامنے قیام کرتا رہے، کھڑا رہے، نماز پڑھتا رہے، تو صحابی کا ایک گھڑی، ایک لمحہ قیام کرنا اس سے بہتر ہے۔ جیسے ان کی عبادت کی فضیلت ہے ویسے ان کے ایمان کی بھی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان اگر لانا ہے تو دیکھو گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی شخص وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور ان میں سے کوئی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا صحابی کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے، تم انہیں نیچے لے کے آتے ہو، قرآن انہیں اوپر لے کے جاتا ہے۔ مالک کائنات اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اوپر لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہیں میرے ساتھی، یہ ہیں میرے ساتھی، یہ ہیں میرے ساتھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا قرنی، میرے دور کے لوگ۔ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا میرے دور کے لوگ۔ کہا ان کے بعد؟ کہا جو ان کے بعد آئیں گے، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے وہ ان کے بعد ہیں۔ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بات تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پر عمل کرنے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ شدت پسند تھے، کہ لازمی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اپنے ایک بیٹے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بندیاں ہیں نا، عورتیں، انہیں مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، اگر وہ چاہتی ہیں جانا، گو کہ انہیں اجازت ہے، وہ گھر میں پڑھیں، نماز گھر میں ادا کریں، جمعہ کی بجائے نماز ظہر پڑھیں، انہیں اجازت ہے، ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن اگر وہ جانا چاہیں مسجد میں، پہلے تو مسجدوں میں ان کے لیے موقع بنایا جائے، یہ نہ ہو کہ جانا بھی چاہیں تو جانے کی جگہ ہی نہ ہو، جگہ بنائی جائے۔ کہتے ہیں اپنے بیٹے کہتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ، یہ اللہ کی بندیوں کو نہ روکا کرو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا انا لنمنعہن، ہم تو روکیں گے، ہم تو روکیں گے۔ غصے میں آئے، کہا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، تو کہتا ہے ہم روکیں گے۔ ایک بار یہ بات کی، پھر دہرائی، میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے کہا، تو کہتا ہے ہم روکیں گے، میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے کہا، تو کہتا ہے ہم روکیں گے۔ فما کلم عبداللہ حتی مات، اپنے اس بیٹے سے موت تک دوبارہ بات نہیں کی کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جائزہ لیجئے اپنا، اپنی ذات کا، جن دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں وہ اپنی مجلس کا، جس گھر میں آپ ہیں، جو اہل و عیال اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ان کا،
اور جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا، کیا آپ کا یا ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ایسا تعلق تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہوں وہ کہے نہیں جی یہ تو ہم نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوں، منع کر دیا سو منع کر دیا۔ انگوٹھی تھی سونے کی صحابی کی انگلی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، پھینک دی، کہا جس کا دل کرتا ہے انگارہ لیتا ہے ہاتھ میں ڈالتا ہے آ جاتا ہے، سونا منع ہے۔ جو سونا پہنتے ہیں یا شوقین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، پیغمبر کے فرمان کے لیے اپنے مزاج کو بدلیں۔ مردوں کے لیے حرام ہے سونا پہننا، ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، جن کے مزاج میں ہے، جن کی عادت ہے، جن کو شوق ہے، خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو، اپنے شوق کو بدلیں۔ نکال لی انگوٹھی، پھینک دی، غصہ کیا، مجلس ختم ہوئی، صحابی کہنے لگے اٹھا لو، پہننا منع کیا ہے نا، جا کے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو دے دو، یا کوئی اور فائدہ اٹھا لو، بیچ دو، کچھ اس کے بدلے میں لے لو۔ انہوں نے کہا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی نا وہ میں نہیں اٹھاتا، نقصان ہے، نقصان ہو گیا، لیکن یہ نقصان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ سے عقیدت میں، آپ سے تعلق میں۔ ایسے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو محض ایک انگوٹھی ہے، جن کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، ایک خاتون نے اپنا دودھ پیتا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا حاضر کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے جائیے، فرمایا یہ معصوم بچہ میں اس کا کیا کروں گا، یہ کیا ساتھ دے گا ہمارا؟ کا ساتھ تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہو تو اس کو آگے کر دیجیے گا، اس کو آگے کر دیجیے گا۔ دودھ پیتا بچہ، کچھ اپنے بارے میں بھی ہم سوچیں، کچھ اپنے بارے میں بھی ہم خیال کریں، کہاں وہ کہاں ہم۔ تذکرہ میں نے شروع میں بات کی، تذکرہ صحابہ کا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے، بڑا دلچسپ ہے، لیکن ذرا ان کے تذکرے میں کبھی ہم بھی اپنے آپ کو اسی پلڑے میں یا دوسرے پلڑے میں ڈال کے دیکھیں۔ کہا آپ لے جائیے، کم از کم ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیجئے، دفاع کے لیے استعمال کر لیجئے۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ جس سے منع کر دیا، بس انہوں نے دوبارہ وہ کیا ہی نہیں۔ خطبہ جمعہ ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل علی نعال الناس، کان عبداللہ علی نعال الناس، وہ جو عبداللہ تھے وہ لوگوں کی جہاں جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ تھے، بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے نہیں میں نے کہا تھا، وہ وہیں جہاں جوتیاں پڑی ہیں وہیں بیٹھے، وہیں خطبہ سماعت فرمایا، وہاں سے اٹھے ہی نہیں، آگے ہی نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے کسی کا نام بھی تو نہیں لیا تھا، آپ نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ یہ جو آپ کا حکم ہے، کیونکہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بھی کھڑا تھا، میں بھی بیٹھ گیا، میں تو اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد میں قدم اٹھا لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مستحق ٹھہروں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، وہ بیٹھے رہے،
بیٹھے ہی رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کے دوبارہ اجازت نہیں دی۔ یہ ایسے لوگ تھے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جائیے اور حضرات صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے اور اسے دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیتیں اترتی رہیں ویسے ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ عمل پیرا ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے رہے، صرف ایک حکم سے، آپ کو یاد ہوگا ایک حکم سے فرمایا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی ہے۔ کہا میں جب واپس آ رہا میں نے مدینے کی گلیوں میں شراب بہتے ہوئے دیکھی۔ انتظار نہیں، پردے کی آیتیں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے جو خواتین آئی ہوئی ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو پھر وہ بغیر چادر کے گھر نہیں گئی، بلکہ دو عورتوں نے تین عورتوں نے ایک چادر اپنے اوپر لے لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سو بس فرما دیا۔ یہ اب بہانہ نہیں کہ ہم جائیں گے، ہم اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہم بازار سے نہیں لیں گے اس کے بعد ہم شروع کریں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں کہ میں پہلی سے شروع کروں گا، میں جمعے سے شروع کروں گا، میں جب 40 سے اوپر گزر جاؤں گا بال سفید ہو جائیں گے تب شروع کروں گا۔ یہ ساری باتیں ہماری ہیں، بہانے ہمارے ہیں، عذر خام خواہ کے وہ ہمارے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد نہ تو انتظار تھا، نہ کسی قسم کی تعویل تھی، نہ اس کا انکار تھا، اور نہ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد کسی بھی قسم کا عذر پیش کیا کہ ہم یہ نہیں، اس لیے کہ ہم یوں ہیں اس لیے ہم یوں نہیں کر سکتے۔ کوئی عذر نہیں، جہاں دین کا حکم ہے سو حکم ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اولئک حبب ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں ویسے ڈال دیا ہے جیسے کسی کی محبت ڈالی جاتی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بھی بنا دیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ناپسند ہے تمہیں کفر بھی، فسق بھی، اور معمولی نافرمانی بھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔